السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 268 ہے. بات چل رہی ہے اس بات پر کہ علماء اور حفاظ کو عصری تعلیم میں لے جا کر کے انجینئر ڈاکٹر بنانے کے فائدے اور نقصانات. تو ہم نے تینوں لوگوں پر جن کا یہ نظریہ تھا اس پر جو ہماری سمجھ میں آیا وہ میں نے بات کیا. ایک بات بریکٹ کی رہ گئی، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مسلمان دو جگہ چندہ سب سے زیادہ دیتے ہیں. کتنی جگہ؟ اگر دو باتیں مسلمانوں سے آپ کریں تو چندہ بہت تیز مسلمان اس سلسلے میں دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں یا میرا مدرسہ یا میری سنستھا آرگنائزیشن غیروں میں کام کرتی ہے اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی جو پرابلمس ہے ان کو سالو کرتی ہے، اور بہت سے علاقوں میں ہم نے کام کیا اور بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. یہ بات کا اگر آپ چرچا کریں گے اور اس کے ایڈورٹائز کریں گے تو مسلمان اس لائن میں چندہ دیتے ہیں. گورنمنٹ قطعی نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کا کام مسلمان کرے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بھارت کا سمویدھان اس کی پوری وہ اجازت دیتا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتائیں، پوری دنیا کی بات دیکھ لیں، حقیقت کیا ہے؟ سارے سمویدھان پر ایک سمویدھان ہے. غور سے سنیے گا میری بات تو سمجھا پاؤں گا. یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، جو سمویدھان ہے، اس کے اوپر بھی ایک سمویدھان ہے. وہ کیا ہے؟ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. یہ اصل سمویدھان ہے. آپ پیپر میں، کتابوں میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، ہو کیا رہا ہے. سمویدھان کسی بھی ملک کا خراب نہیں ہوتا ہے. کسی بھی ملک کا، وہ چھوٹا سے چھوٹا ملک ہو یا بڑا سے بڑا. اور جو لوگ یو این او کو فالو کرتے ہیں ان کو لازمی طور پر اس بات کے لیے اپنے سمویدھان میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے کہ صاحب ہم ہر دھرم کا کیا کریں گے؟ احترام کریں گے. سب میں لکھا ہوا ہے. وہ جو بڑا سمویدھان ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ اصل سمویدھان ہے. وہ جس کے قبضے میں ہے وہی اصل سمویدھان ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایسی دنیا میں جس وقت بے شمار سنستھائیں، تنظیمیں ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں، عورتوں کے حقوق پہ، عورتوں اور انسان تو چھوڑ دو، جانوروں کے رائٹس پر کام کر رہی ہیں، بے شمار تنظیمیں ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہے لاکھوں لوگ ہیں چائنا میں کہ جن کو مسلمان ہونے کے ناطے جو سزائیں دی جا رہی ہیں، جیلوں میں بند کر کے ان کی نسبندی کر دی گئی ہے، مطلب داڑھیاں کاٹ دی جا رہی ہیں، قرآن دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یو این او کے ممبر ہیں. اور وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دھرم کا پالن کرنا اور اپنے دھرم کے پرچار کرنے کا اختیار ہے. لیکن وہ جو سمویدھان میں بتایا وہ کیا؟ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس. ہم بھائی کر رہے ہیں، تمہارا جو کرنا ہے کر لو. بھائی چائنا کر رہا ہے، آج سے نہیں کر رہا ہے، پچھلے 30 سال سے کر رہا ہے. پوری دنیا نے کچھ کیا نہیں کیا. اسرائیل نے یو این او کے بے شمار
ان چیزوں کو جو قرارداد پاس ہوئی اقوام متحدہ سے کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، وہ ٹھیک ہے آپ پاس کر رہے ہیں، ان کا سنویدھان کیا ہے؟ ہماری لاٹھی ہے، ہماری بھینس ہے۔ جس ملک کا بھی آپ دیکھ لیں جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں کوئی سنویدھان ہوتا نہیں ہے، ایک ہی سنویدھان ہوتا ہے، جس کی طاقت ہے بس اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو معاملہ، یہ جو بات، اس پر بہت سی باتیں کی جا سکتی، میں نے آپ کو اشارہ کیا۔ تو سنویدھان آپ کا یہ ہے، بھارت کا بھی سنویدھان یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دھرم کے پرچار کرنے کا پورا اختیار ہے، ہاں نہ اس میں وہ اس کو لالچ دے نہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔ یہ جو شکیں لکھی جاتی ہے، یہ جو بریکٹ میں بات لکھ دی گئی نا، جب آپ کو پھنسانا ہوگا تو اسی کنڈیشن پر آپ کو پھنسا دیا جائے گا۔ نہیں سمجھے بات میری؟ پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے دھرم کا پرچار کرنے کا اختیار ہے، پھر بیچ میں بریکٹ میں کیا لکھ دیا گیا؟ شرط یہ ہے کہ آپ نہ لالچ دیں نہ اس کی مجبوری کا فائدہ ہو۔ جب آپ کو پھنسانا ہوگا تو کیا کہا جائے گا کہ آپ نے لالچ دیا۔ یہ سب سنویدھان بنانے والے، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، سب سنویدھان بنانے والے کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے ذریعے یہ پورے اس آرٹیکل کو، اس پوری دفعہ کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ برباد کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب جمہوری ملکوں کی بات کرو، معاشرات چھوڑ دیں۔ جو کلیکٹر ہوتا ہے، جس کو کہیں کلیکٹر کہتے ہیں، کہیں ڈی ایم کہتے ہیں، کہیں پولیس کمشنر کہتے ہیں، کہ جمہوریت کا احترام کیا جائے، لوگ احتجاج کے لیے اگر کسی ٹاپک پر تو آپ اس کو اجازت دیں، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں ایک چھوٹا سا بریکٹ میں اور لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اگر آپ کو امن و امان کا خطرہ ہے تو آپ احتجاج کی پرمیشن کو روک سکتے ہیں۔ سارے سنویدھان کو جو کنٹرول کیا ہے وہ کون سا جملہ ہے؟ یہ نیچے والا جملہ ہے۔ زیادہ آپ کریں گے، بھائی پورے بھارت میں ہی ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر یا دلت پر یا کسی بھی برہمن پر، ٹھاکر پر، وہ کہتا ہے میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں، پرمیشن لے رہا ہے۔ ڈی ایم جس کے کنٹرول میں ہے وہ الگ مسئلہ ہے، نہ ہو کسی کنٹرول میں، اگر ڈی ایم کا دل نہیں چاہ رہا ہے وہ ایک جملہ لکھ دے گا کہ امن و امان کا خطرہ ہے۔ تو سارا سنویدھان ایسے ہی ہر چیز جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، ہر ڈیموکریسی کے نیچے ایک جملہ ہوتا ہے، وہ ساری ڈیموکریسی کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ بات میری سمجھے؟ تو یہ سب ایک علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جمہوریت جس کو آپ کہتے ہیں یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، کچھ بھی نہیں، اور کبھی نہیں جمہوریت رہتی دنیا میں۔ آپ کو بتا دیں، بادشاہت میں تو بادشاہت ہوتی ہی ایک آدمی کے مزاج پر، لیکن ہر جمہوریت، آپ سارا سنویدھان پڑھ ڈالیے بھارت کا، کسی بھی دیش کا، اور دیکھیے سب میں ایک جملہ بیچ میں کیا ہے، وہ نیچے جو بتا رہا ہوں سب میں لکھا ہوا ہے۔ زیادہ سنویدھان کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو نیچے، میں کہہ رہا ہوں سارا سنویدھان کینسل کر کے وہی نیچے والی بات کو سنویدھان بنا دو، وہی اصل سنویدھان ہے۔ ابھی آپ کے جو کلیم صدیقی صاحب کو جو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، وہ انہوں نے وہی بات کہہ دیا کہ انہوں نے دھرم پریورتن کرایا اور لالچ دے کر کے، وہ جو جملہ لکھا تھا اسی جملے کے تحت ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اچھا، سب ان کو معلوم، یہ بھی بات آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ جو بھارت کی ویجیلنس ہے، CID ہے، اس کو سب صحیح حقیقت بھی بات معلوم رہتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ جانتی ہے، لیکن کیا ہے اس کے اوپر جب پریشر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے بیچاری، وہ پھر اس کے تحت کام کرتی ہے جو پریشر ہوتا ہے۔ کیوں پریشر سرکار بناتی ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ جو دھرم کا پرچار اور تبلیغ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ کلیم صدیقی صاحب کو سامنے رکھ لے اور اپنے شیڈول کو اور اپنے مشن سے باز آ جائے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو پہلا چندہ آتا ہے، اس بات پر بات آئی نا، پہلا چندہ مسلمان دیتے ہیں اس کو۔ دوسرا چندہ اس وقت جو ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت چندہ کیا بھارت سے، صحیح بات یہ ہے، بہت
کس وجہ سے کیا کہ وہ لوگوں کو تبلیغ اسلام کرتے تھے اور بہت سے غیر مسلم کیا ہوتے تھے، ڈائیورٹ ہوتے تھے، لہذا وہ آپ جیسے ہم جیسے لوگ سب ان کو چندہ دیتے تھے، اور وہ کروڑوں میں نہیں ہے، بہت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا چندہ آتا ہے، ابھی میں آپ کو کہیے ایک ہفتے میں 5 کروڑ چندہ یہیں شہر میں بیٹھے بیٹھے کر دوں، ایک ہفتے میں 5 کروڑ چندہ آسانی سے میں اکیلا کر سکتا ہوں۔ کیا بولوں، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کہ میں ایسا کالج بنا رہا ہوں، ایسا مدرسہ بنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں کہ مدرسے سے بچے جب فارغ ہوں گے تو وہ بی ایس سی بھی ساتھ میں کریں گے، دونوں ڈگری ایک ساتھ ملے گی، مطلب بچہ عالم بھی ہوگا اور بی ایس سی بھی ہوگا، بچہ عالم بھی ہوگا ڈاکٹر بھی ہوگا، بچہ عالم بھی ہوگا انجینئر بھی۔ ابھی میں اگر یہ اعلان کروں یا نہ کروں تو بات کی بات ہے، صرف اعلان کر دوں میں ایسا کر رہا ہوں، کروڑوں روپے میں چندہ کر سکتا ہوں۔ تو اس میں ایک آدمی، وہ مخلص نہیں ہے، وہ جو تینوں کے بات کیا وہ تو مخلص، اس میں ایک آدمی وہ اس بات کے راز کو مسلمانوں کے جان گیا، کیا کہ مسلمان چندہ دیتے کہاں ہیں، 2 جگہ چندہ دیتے ہیں۔ جب وہ 2 جگہ چندہ دیتے ہیں تو انہوں نے وہ پہلا والا تو ان کے بس کا نہیں تھا کیونکہ وہ مخلص ہی نہیں تھے، کہ دوسرا والا کیا ہوا، سٹیک ان کو جا کر کے سیٹ ہو گیا، لہذا وہ اس عنوان کو بنا کر کے مسلمانوں کا پیسہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس مشن کو لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں مدرسے میں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کبھی بھی یہ دونوں لائن اکٹھا کامیاب نہیں ہو سکتی، نوٹ کر لیں۔ میں 18-20 سال باہر رہا، بہت سے لوگ شوق میں بیچارے، مولانا صاحب میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے، میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں 10 15 جو بالغ لوگ تھے ان کی بیچ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم کو صرف یہ خوف تھا کہ ان کو شوق ہے کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے، کہ اس کو زبان آتی ہے، یہ قرآن سکھا سکتا ہے، اور وہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے ایسے 20 بیچ کو ٹرائی مارا، ایک آدمی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں، وجہ کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پارٹ ٹائم تعلیم ہے، کون، دینی تعلیم کو، یہ پارٹ ٹائم تعلیم ہے نہیں، یہ اس تعلیم سے ڈبل محنت مانگتی ہے، تب جا کر کے آدمی اس میں، کیوں بھائی، آپ ایک ایم کام کیے، ایم کام کرنے میں کتنے سال آپ کو لگتے ہیں، 16 سال یہ لگتے ہیں، 16 سال تو یہ لگتے ہیں۔ اب کرناٹک میں اگر ملائیں گے تو 17 سال ہو جائیں گے، اب یو پی میں بھی ہو گئے، تو 17 سال ایک آدمی پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود ہم 12ویں سال میں 13ویں سال میں ہی وہ سلیبس پڑھتے ہیں جو تم 17 سال میں پڑھتے ہو، تو ڈبل محنت ہوگی تبھی تم اس کو نکال پائیں گے۔ لہذا شوق کرتے ہیں لوگ، ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سے، قرآن کوئی ایسی ترتیب سے کتاب نہیں ہے، سلیبس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ سلیبس کی کتاب میں کیا ہوتا ہے، اے فار ایپل سے شروع ہوتا ہے اور جا کر شیکسپیئر کے ڈرامے پہ ختم ہوتا ہے، بات سمجھے میری، شیکسپیئر کے ڈرامے کی لینگویج LKG میں نہیں پڑھائی جاتی، کیوں، کیونکہ اس کا ایک سلیبس ہے۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ پہلی سورت بہت آسان، قل اعوذ برب الناس بہت مشکل، ایسا نہیں ہے۔ پہلی سورت کا پہلا لفظ ہو سکتا ہے کہ ٹاپ کلاس کی عربی آپ جانتے ہو تو سماجتے ہیں، ورنہ میں مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے نا، اس کا ترجمہ دیکھیے، ساری تعریف اللہ کی جو سارے جہاں کا مالک۔ یہ ساری تعریف کا معنی کہاں سے نکلا، اس کے لیے کون سا لفظ اس میں آیا ہوا ہے، بھائی 3 ہی لفظ ہے نا، الحمدو، الحمدو آپ روز بولتے ہیں تعریف کے معنی میں، للہ اللہ کے لیے، کون اللہ ہے، رب العالمین۔ اس میں ساری تعریف کہاں سے آئی بھائی، یہ ساری کا ترجمہ جو علماء نے کیا کہاں سے کیا،
کیوں؟ کیونکہ ٹاپ کا گیل لگا ہوا ہے پہلے ورڈ میں جو الف لام لگا ہوا ہے. الف لام جب لگایا جاتا ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے انگلش داں کو ہم کہتے تھے الف لام کا مطلب دا ہے, THE. خاص کرنے جیسے ہم بولتے ہیں a boy came, ایک لڑکا آیا. کون لڑکا ہے؟ ڈونٹ نو. ہم نے کہا the boy came, لڑکا آیا. اس کا مطلب ہم جس بچے کے بارے میں بات کریں اس کو آپ جانتے ہیں, وہ معروف بچہ ہے, تبھی ہم نے دا لگایا. تو ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ دا کا یہ معنی ہے. عربی زبان میں الف لام کے ایک معنی دا کہیں, لیکن دا ہی صرف معنی ہے یہ نہیں ہے. اب یہاں پر الف لام استغراق کا ہے. کس کا ہے؟ استغراق کا. دا کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پر استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ڈبو دینا. تعریف کے اوپر لگ گیا تو مطلب ساری تعریف اس کے اندر شامل ہے. آپ جس قسم کی تعریف کریں وہ اس میں شامل ہے. تو یہ جو کتاب ہے, یہ جو زبان ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ LKG سے شروع ہوگی اور جا کر کے شیکسپیئر کے ڈرامے پہ ختم ہوگی. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. اب ایک آدمی جس کو نیچے سے پڑھ رہا ہے, آپ نے لالچ دے دیا کہ ہم ان کو عالم بھی بنا دیں گے, انجینئر بھی بنا دیں گے. نہ وہ انجینئر کامیاب بنیں گے انشاءاللہ, نہ عالم کامیاب بنیں گے. وہ دونوں میں ایسے ہوں گے کہ وہی جو کہتے ہیں نا گھر والے بچے باز, الیکٹرک خراب ہوئی, امی ہم یہ ٹھیک کر لیتے ہیں. پھنس گئے, امی معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. پریس خراب ہو گئے, کھول دیا اس کو بھی برباد. سب کو ٹچ کر لیں گے, فائنل کچھ نہیں کر پائیں گے. نل ٹوٹ گیا ہے, لگایا, آپ کو پتا چلا نل نہیں بن رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماسٹر نہ ہونے کے سب یہ نتیجے ہیں. ایسے ہی یہ تعلیم ہے. تو یہ دونوں لائن میں چندہ ملتا ہے. یہ بھی ایک طبقہ ہے جو اس کو کیش کرا کر کے آپ کو بیوقوف بنانے کی ترکیب بنا رہا ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انجینئر صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی نہیں جانتے ہیں. کبھی آپ نے ان پر کمنٹ کیا ہے کہ یہ بہت برباد آدمی ہے؟ کبھی نہیں. اگر ایک عالم میتھ نہیں جانا تو کیوں برباد عالم ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف فیلڈ. بہت سے میدان ہیں. کیا ہر آدمی ہر میدان کو جاننا ضروری ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس میدان میں آپ ہیں وہ چاہے چھوٹا سا ہو. آپ حافظ ہیں, A1 کلاس کے حافظ بن جائیے, آپ کی دنیا قدر کرے گی. کوئی کام دنیا کا آپ کریں, سب سے اچھا کریں, آپ کی قدر ہے. کوئی بھی ایسے آدمی بیکار دنیا میں نہیں رہتے ہیں. تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مولانا انجینئر بھی بن جائے, مولانا فلاں بھی بن جائے, یہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ انجینئر صاحب مولانا بن جائے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب عالم بن جائیں. ہم کہہ رہے ہیں, ہماری تحریک یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب عالم بن جائیں, انجینئر صاحب عالم. اگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کا فائدہ ہے, یہ ادھر جائیں گے کون؟ مولانا لوگ. تو جو انجینئر صاحب جو کرپشن کر رہے ہیں اسی کرپشن میں یہ بھی شامل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا, اگر ادھر والا ادھر آ گیا, کون؟ ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, اور انہوں نے دین پڑھ لیا تو ان کے سوسائٹی میں یہ سدھار پیدا کر سکتے. یہ ادھر گئے تو ادھر والے کے ساتھ ہو سکتے, وہ ادھر آئیں گے تو ادھر والے کے ساتھ ہو جائیں گے. جب ادھر والے کے ساتھ ہو جائیں گے 97%, تو خود بخود سوسائٹی میں, معاشرے میں کیا ہو جائے گا؟ امن و امان قائم ہو جائے گا. 3% کو برباد کرنے کے لیے ساری ترکیبیں اختیار کی جا رہی ہیں. 97% کو دیندار بنانے کا آپ کے پاس, ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم انجینئر بنیں گے, ہم ڈاکٹر بنیں گے, تو جیسے آج ڈاکٹر ایک کامرشل چیز ہو چکی ہے, انجینئر رشوت کا ایک ڈھیر ہو چکا ہے, ویسے ہی ہم بھی اگر بہت اللہ والے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جا کر کے ہم بولے بھائی یہ غلط ہے, وہ زیادہ کریں گے, نتیجہ یہ نکلے گا نہ کہ ڈاکٹر کی کمیونٹی ہم کو برداشت کر پائے گی اور نہ انجینئر برداشت کریں گے. میں چھوٹا سا ہاسپٹل چلاتا ہوں اپنے گاؤں میں, کلینک ٹائپ, 30 سے 40 مریض آتے ہیں. جب میں دوا لینے گیا, کئی سال پہلے کی بات ہے, ہول سیل میں, تو پتا چلا کہ ریٹیل ریٹ سے اور ہول سیل ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے.
مطلب اتنا فرق ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جو دوا MRP پہ لکھی ہوئی ہے 103 روپے کی، وہ زیادہ سے زیادہ 35 روپے کی ہول سیل میں دوا ہے. یہ پورے بھارت کی، جس پر کام کرنا چاہیے بھارت کو کہ پبلک کو ایسے لوٹا جا رہا ہے. یہ کچھ دوائیں جینوئن ہیں جو کم ہیں، 90% دواؤں کا یہ حال ہے. میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا کہ فیض آباد کا جو مین ہاسپٹل ہے تو اس کے سامنے ساری میڈیکل اسٹور ہیں. تو میں نے اپنی سوسائٹی والوں سے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک میڈیکل اسٹور یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں نو پروفٹ نو لاس، اور ایک دکان بنا دیتے ہیں. اور جو اوریجنل ریٹ ہے ہمارا، جو ہم کو ملا ہے 35 روپے میں، ہم اس پر اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ ہماری دکان کا کرایہ اور یہ جیسے یہاں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ نکل آوے اور دکان کھول دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ہے تو بہت اچھا، غریبوں کی مدد ہو جائے گی کیونکہ ہماری سوسائٹی کرتی وہی ہے. تو صاحب میں نے ایک دکان لینے کے لیے فکر کیا وہاں، تو ایک دکان ملی. لمبی چوڑی بات ہے اس میں کیا. اب وہ جو وہاں پہ ان کی آرگنائزیشن تھی، کس کی، میڈیکل والوں کی. تو ہم نے جب بتایا کہ صاحب ہم بھی ایک میڈیکل یہاں ڈال، بہت خوشی ہوئی، مولانا صاحب فلاں ہے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ تمہارے میڈیکل سے ہمارے میڈیکل کا نظریہ الگ الگ ہے. کیا ہے؟ ہم نے کہا جو دوا ہم 35 روپے کے لائیں گے وہ ہم 40 روپے میں بیچیں گے، MRP پہ ہم نہیں بیچیں گے. ہم اوریجنل پر جو ہم کو فائدہ ہوگا اتنا کہ جس سے ہماری، آپ یقین جانیے کہ اتنی مخالفت کیا ان لوگوں نے، یعنی ایماندار کو نہیں داخل ہونے دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دکان نہیں کھول سکے. انہوں نے کہا، یہاں تک بات ہو گئی کہ مرڈر ہو جائے گا، یہاں تک بات آ گئی کہ مرڈر ہو جائے گا. صاحب آپ جو ہے 100 دکانوں، ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ایک تو راز کھول دیں گے پبلک میں کہ صاحب یہ دوا یہاں پہ 40 روپے کی ہے، یہ بازو والا 135 روپے میں بیچ رہا ہے، تو ہماری تو کھٹیا کڑی ہو جائے گی، عوام سے ہمارا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور ہم کیا کھائیں گے. بھئی آپ غریبوں کی سیوا کے چکر میں ہم لوگوں کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں، یہ کون سی سیوا ہے. صاحب دکان نہیں کھول سکے. تو اگر ہم جیسے لوگ وہاں چلے بھی جائیں گے تو ہم کو چلنے نہیں دیا جائے گا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. صحیح سمجھی بات میری. مولوی صاحب اگر انجینئر اور ڈاکٹر بن کر کے وہاں ایمانداری دکھائیں گے تو ایماندار آدمی کو چلنے نہیں دیا جائے گا. لہذا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نظریہ ہوا ہے. اب اس میں دو بات آپ سے اور کرنی انشاءاللہ زندگی کے بات کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ 97 کو دیندار کیسے بنایا جائے، کیا ترکیب اختیار کی جائے کہ یہ 97% میں دینداری، کم سے کم 40% لوگ اس میں دیندار ہو جائیں تو بھی بڑی کامیابی ہے. یہ 3% کو تو چھوڑ دیں، یہ ان کے خراب ہونے سے آپ کا کچھ بھی نہیں خراب ہوگا. یہ خراب ہوں گے تو ان کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کا ذاتی نقصان ہوگا. انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب جو خراب ہیں اس سے سوسائٹی خراب ہو رہی ہے. یہ تو آپ کو سمپیتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کھاتے ہیں. مولانا صاحب ہمیشہ تم سے اچھا کھاتے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. آپ جمعہ میں آ جائیے، پوری مسجد بھری رہتی ہے، سب سے سفید اور اچھا لباس پہن کر کون بیٹھا رہتا ہے؟ مولانا صاحب. تم سے اچھا پہنتے ہیں یار، تم بے مطلب پریشان ہو ان کے لیے. اپنی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ہم لوگوں کو تھوڑا سے چھوڑ دو تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.